اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ ہی سماعت فرمائیے۔ لوگوں کے واسطے خوشنما کر دی گئی نفس کی مرغوب چیزوں کی محبت، یعنی عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت، ڈھیر اسی کی جمع ہے ڈھیروں، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی محبت، اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت، اور چوپاؤں کی اور کھیتیوں کی محبت۔ حالانکہ یہ دنیاوی زندگی میں نفع کا سامان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اچھا انجام ہے۔ آپ فرما دیجئے گا کیا میں تم کو خبر دوں اس سے بہتر کی؟ ان لوگوں کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے واسطے پاک صاف بیویاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خوب جانتا اور دیکھتا بھالتا ہے۔ دوستو، اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بہت ضروری بات، اگر ہماری سوچ اسلامی سوچ ہو جائے گی پھر تو ہمیں اسلام کی باتیں، اسلام کے احکام پسند آئیں گے، اور اگر ہماری سوچ اسلامی سوچ نہیں ہوگی تو اسلامی تعلیمات، اسلامی ہدایات، اسلامی احکام ہمیں پھر پسند نہیں آئیں گے۔ اور امید ہے کہ یہ بات آپ کو خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی سوچ اسلامی سوچ بنانی چاہیے، اور اس کے لیے میں نے یہ سیدھے سادے الفاظ استعمال کیے ہیں، ورنہ اس کے لیے صحیح الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں اللہ کی ہر بات پر ایمان لانا چاہیے، اس کے لیے یہ مناسب الفاظ ہیں۔ لہذا مال و دولت کے بارے میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے اس پر ایمان لانا چاہیے، اور مال و دولت کا جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر متعین فرمایا ہے ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے اسلامی سوچ کا۔ اور اگر ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور ہماری وہ سوچ قرآن والی سوچ نہیں ہوگی، اللہ والی سوچ نہیں ہوگی،
تو پھر قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہمیں پسند نہیں آئیں گی۔ تو اس سلسلے میں بات تو بڑی لمبی ہے اور بڑی گہری اور باریک بھی ہے، لیکن بہرحال جس قدر کم الفاظ میں اور کم وقت میں سمجھا سکوں گا کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ مال، سونا چاندی کے ڈھیر، مال، اور اسی طریقے سے اپنے لیے عیش و آرام اور زینت اور عزت کا سامان، جیسا کہ عمدہ قسم کے گھوڑے، اور اسی طریقے سے اپنے واسطے زینت عزت کا سامان اور آرام و راحت کا سامان، جیسا کہ چوپائے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اور اسی طریقے سے اپنے لیے آرام و راحت کا سامان اور اپنے لیے عزت کا سامان، جیسے کہ کھیتی اور باغ وغیرہ، اور اسی طریقے سے اولاد، اور اسی طریقے سے عورت۔ یہ چیزیں ہر آدمی کے نزدیک پیاری اور محبوب ہیں، ہر آدمی ان سے محبت رکھتا ہے، ہر آدمی دل سے ان کو پسند کرتا ہے اور دل سے ان کو چاہتا ہے۔ یہ ایک لفظ بولا میں نے، اب میں اس میں ایک دوسرا لفظ بولوں گا، اور بہت سے آدمی ان سے بے جا محبت رکھتے ہیں۔ دیکھو، دو لفظ بول دیے میں نے، پہلے محبت اور اب کیا بول دیا؟ بے جا محبت، بے جا محبت۔ یہ ہے، تو آپ ان دونوں میں فرق خود کر لیجئے گا، اور میری بات سے انشاءاللہ آپ بہت حد تک خود فرق کر لیں گے۔ یہ سب چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، اور ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ عورت اگر نہیں، اور عورت کی طرف رغبت نہیں، اور عورت سے محبت نہیں، تو آدمی اس کے خرچ و اخراجات اور اس کے ناز نخرے کیسے برداشت کرے گا؟ اور جب اس سے محبت نہیں اور اس کو پاس نہیں رکھتا تو یہ دنیا آباد کیسے رہے گی، انسانی نسل کیسے چلے گی؟ یہ ہے۔ تو بہرحال عورت سے محبت بھی ضروری ہے اور فطری اور طبعی چیز ہے یہ۔ اور اولاد، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں تو قریب قریب اولاد عذاب بن گئی ہے ان ماں باپ کے واسطے، جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اور عذاب بھی نہ ہو، لیکن اولاد کی پرورش میں پیدائش سے پہلے سے لے کر اور بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک نہیں بلکہ بال بچے دار ہونے تک، مستقل خود کفیل ہو جانے کے بعد بھی آدمی کو کتنی دقت اور کتنی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے وہ جانتے ہیں۔ ہمیں تو خود احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو کس طرح پالا، لیکن جب ہم خود اولاد کو پالتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی ہمارے ماں باپ نے اسی طرح پالا ہوگا۔ ایک بچہ چھوٹا تھا، بس 24 گھنٹے اسی کے پیچھے رہے ماں، اور کوئی دوسرا کام ہوتا ہی نہیں اس پہ، اور ماں باپ بھی انہی کے چکر میں رہے سارے دن۔ یہ ہے۔ تو اگر اولاد سے محبت نہیں ہوگی تو آدمی اس مشقت کو، اس تکلیف کو، اس خرچ کو کیوں برداشت کرے گا؟ اسی طریقے سے اگر سونا چاندی کہہ لو، مال دولت کہہ لو، آدمی کو اس کی محبت نہیں ہوگی تو اس کے حاصل کرنے میں، کمانے میں وہ خون پسینہ کیوں کرے گا؟ اور جب کہ دنیا کا سارا کاروبار اور ہماری ساری ضرورتیں بظاہر
سبب کے درجے میں مال سے ہی پوری ہوتی ہے، تو کیوں ان سے محبت نہیں ہوگی؟ اور اسی طریقے سے آپ آگے چلیے گا، دودھ کے جانور اور کھیتی باڑی میں کام آنے والے جانور کیوں مرغوب نہیں ہوں گے، کیوں پسندیدہ نہیں ہوں گے؟ کھیتی باغ، انہی سے ہمیں ساری ضرورتیں ہماری مہیا ہوتی ہیں، ان سے رغبت کیوں نہیں ہوگی؟ بہرحال ان سے رغبت ہے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اتنی محبت بالکل درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ نے بتایا، آپ کو تفصیل سے بتایا کہ اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں، محبت ہے، اور اس محبت کو اس درجے میں رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، نہ قرآن پاک اس سے منع کرتا، نہ حدیث پاک اس سے منع کرتی۔ اب رہ جاتا ہے اس سے بیجا محبت، بیجا محبت، تو آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ بیجا محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بیجا محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، دونوں میں خوب فرق کریے۔ اب میں آپ کو یہ دو باتیں جو بتائی ہیں حدیث کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیاں دنیا کی محبت سے ہی جنم لیتی ہیں، دنیا کی محبت سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی بیجا محبت کی بات، اور وہ اب بیجا ہٹا دی گئی محبت، وہ یہ کہ جب قیصر و کسریٰ کے خزانے، یعنی کہ دنیا کی سپر طاقتوں کے خزانے مسلمان لشکروں نے فتح کیے، حاصل کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے مال و دولت کے اس انبار کو دیکھ کر کہا، اے اللہ، ہم یہ تو کہتے نہیں کہ اس سے نفرت تو ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، چونکہ تو نے ہی اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی ہے۔ ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سب کو تو اپنی رضا میں خرچ کرا لے، تو اس سب کو اپنی رضا میں استعمال کرا لے۔ تو ان دونوں باتوں سے وہ ایک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا خوب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بیجا محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور قرآن و حدیث میں جہاں جہاں مذمت آئی ہے، جہاں جہاں برائی آئی ہے، وہ اس بیجا محبت کی آئی ہے۔ اور وہ بات جب ہم لے لیتے ہیں محبت کے درجے میں، ضرورت کے درجے میں، کہ بھئی مال کی تو بڑی ضرورت ہے، مال کے بغیر تو کام نہیں چلتا، اولاد کے بغیر تو کام نہیں چلتا، بیوی کے بغیر تو کام نہیں چلتا، کھیتی باڑی کے بغیر کیا ہوگا، تجارت کے بغیر کیا ہوگا، جب ہم یہ سوچتے ہیں تو وہ ہے اس کی اصل محبت جو اللہ نے دلوں میں پیدا کی ہے، یہ سمجھو۔ تو اب کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کا وہ پیمانہ لیں ہم، اور اس پیمانے میں اپنی دل میں مال و دولت کی محبت کو ناپیں۔ اگر مال و دولت، اولاد، جن چیزوں کا آپ نے یہاں ذکر سنا، ان کی محبت کے درجے میں ہے تو درست ہے، اور اگر بیجا محبت اس میں پیدا ہو جاوے تو پھر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اپنے دل سے وہ بیجا محبت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور جب اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب سبھی کچھ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ لہذا اب میں آپ کو وہ پیمانہ دیتا ہوں جس پیمانے سے آپ مال اولاد کی محبت کو ناپ لیا کریں۔
کہ وہ ضروری محبت ہمارے دل میں ہے جو پسندیدہ ہے، یا وہ غیر ضروری اور بیجا محبت ہمارے دل میں ہے جو ناپسندیدہ ہے اور جس کی برائی قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ ہاں، نمبر 1، جائز طریقے پر مال و دولت کماوے، ناجائز طریقے پر ہرگز نہ کماوے۔ اور اس کو آپ خود سمجھ جاویں گے، اگر اس کے دل میں اللہ کے کلام کی، اللہ کے حکم کی عظمت اور محبت ہے تو وہ مال کی وجہ سے اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا، اور اگر اس کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے اور اللہ کے حکم کی محبت اور عظمت کم ہے تو اللہ کے حکم کو توڑ دے گا۔ اب پیمانہ کیا ہوا کہ مال کو ناجائز طریقوں سے نہ کمائے بلکہ جائز طریقوں سے کمائے، یہ بات آ گئی۔ دیکھو، بات لمبی ہو جاتی ہے اور لمبی کیے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے آپ تجارت کو لے لیجئے گا، آپ تاجر لوگ زیادہ ہیں، کھیتی باڑی تو ہم لوگوں گاؤں کے لوگوں کا کام ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع الشہداء والنبیین، جو دکاندار، تاجر کا ترجمہ کیا میں نے، جو تاجر، جو دکاندار سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہوگا تو یہ اس کے واسطے اتنی بڑی عبادت ہوگی، یہ تجارت ہی اس کے واسطے اتنی بڑی عبادت ہوگی کہ اس عبادت کی وجہ سے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ امانت اور دیانتداری کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ دیکھو، اس میں امانت داری، دیانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو جائز درجے میں ترغیب ہے۔ اب آ جائیے کھیتی باڑی کے بارے میں۔ ترغیب کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ کھیتی باڑی میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ کسی شخص نے درخت کا پھل لگایا، وہ پھلدار درخت لگایا، تو جب تک وہ پھل دیتا رہے گا اور کوئی بھی جاندار اس پھل کو کھاتا رہے گا، اس کا پھل کھاتا رہے گا، تو درخت لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اس میں پرندے، جانور، طوطا وغیرہ وہ کھا کر جاتے ہیں تو بھی ثواب ملے گا۔ چور چوری کر کے توڑ کر لے جاتا ہے تو بھی ثواب ملے گا۔ وہ اس کو اس میں سے خیر خیرات کرتا ہے تو بھی ثواب ملے گا، اور اگر وہ اس کو توڑ کر بازار میں بیچتا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں اور لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی آسمانی آفت آئی، کوئی زمینی آفت آئی اور وہ باغ، کھیت یا درخت تباہ ہو گیا تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھو، جائز اور حلال طریقے پر ان کے کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اور اس سے آگے سمجھیے گا، ہاں تھوڑی سی کڑوی بات بھی ہو جاوے نا تو پھر مٹھاس کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ جب نمکین تھوڑا سا آ جاوے نا درمیان میں تو مٹھاس کا پھر مزہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے دینی علم پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، بس زیادہ زیادہ ہم فضائل تک محدود ہو گئے، آگے نہیں بڑھتے ہی نہیں۔ ورنہ اگر آپ چھوٹی ایسی ایک کتاب، ابتدائی کتاب بہشتی زیور لے لیں گے آپ، تو اس میں یہ سب مسئلے لکھے ہیں کہ کس طرح جائز ہے، کس طرح ناجائز ہے، کس طرح جائز ہے، کس طرح ناجائز ہے، اور وہ سب قرآن و حدیث سے ہی لکھے ہیں۔ بس میں اس بات کو لمبی نہیں کرتا
اور میں یوں کرتا ہوں کہ وہ جائز طریقے پر اس کو کماتا ہے اور جائز حد کے اندر رہتا، تو سمجھ لو کہ اس کے اندر بھیجا محبت نہیں ہے۔ اور اگر اس کو ناجائز جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، جس کو قرآن پاک نے فرمایا باطل طریقے پر کماتا ہے، تو مال دولت کی بیجا محبت ہے اس کے اندر۔ سب سے بڑی بات تو ہے یہ یہاں پر۔ اس کے بعد اور آگے چلیے گا، اگر وہ اپنے جائز بزنس میں، جائز کاروبار میں، چاہے وہ کھیتی باڑی کا ہو، نوکری کا ہو، دکانداری وغیرہ کا ہو، کسی بھی چیز کا، اتنا بزی رہتا ہے، اتنا مصروف رہتا ہے، اتنا منہمک رہتا ہے کہ اس کو نہ نماز پڑھنے کی فرصت، نہ اس کو دین سیکھنے کی فرصت، نہ اس کو نوافل پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور ذکر کی فرصت، تب بھی یہی سمجھا جاوے گا کہ اگرچہ اتنی بیجا نہیں لیکن پھر بھی بیجا محبت ہے اس کے اندر۔ اگر جائز طریقے پر کما رہا ہے لیکن دین کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے کر لیا، تو بھی بیجا محبت ہے مال کی۔ تو جائز طریقے پر کماوے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی وجہ سے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کمی آوے اور نہ دین سیکھنے میں کمی آوے، بلکہ کچھ نفل عبادت بھی جتنی اپنے سے ہو سکے وہ کرتا رہے۔ تو اب یہ مال کی محبت اپنی جگہ پر صحیح آ گئی۔ پھر اسی طریقے سے آگے تھوڑے سے ہم چلیں گے، اگر اب خرچ کرنے میں یہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو پھر کہہ دیں گے کہ مال کی بیجا محبت ہے اس میں۔ مثال کے طور پر بڑی محنت سے کمائے، 1,00,000 روپے جمع ہو گئے اس کے پاس، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ چھوٹ دی کہ سال بھر تک خوب کھا، خوب پہن، جو تجھے کرنا کر، اور 1 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر تیرے پاس 1,00,000 روپے باقی رہے تو ان میں سے 2,500 زکوٰۃ میں دینے پڑیں گے تجھے۔ تو دیکھو سہولت تو کتنی ہے، وہ تو میں بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کو۔ اب یہاں ایک طرف تو اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف 2,500 روپے ہے۔ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے حکم کی عظمت اس کے دل میں ہے تو 2,500 روپے کی کوئی حیثیت نہیں، وہ زکوٰۃ میں ادا کر دیتا ہے۔ یہ ہے۔ اور اگر 2,500 روپے کی محبت اس کو زیادہ ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بوجھ ماننے لگتا ہے اپنے واسطے، اور پھر اس کا جی نہیں چاہتا کہ وہ 2,500 روپے دے۔ یہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں پیمانہ پرکھنے کی، وہ چیز ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب ایک بات اور سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مال کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں، مال کی برائیاں بھی بیان کی ہیں، اور ان کے لیے تو آیتیں آتی رہیں گی، تفصیل ہوتی رہے گی، ویسے لمبے واعظ کی ضرورت ہے، لیکن میں اتنے بتاؤں، مال کی ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت ہے اللہ سے غافل کر دینا، آخرت سے غافل کر دینا، اور مزے میں منہمک ہو جانا۔ یہ مال کی خاصیت ہے۔ میں نے اپنے الفاظ میں آپ کو بتائی، اور اس لیے بتائی تاکہ بات سمجھ میں آ جاوے، لیکن ماشاءاللہ جو حافظ، قاری، عالم یا ناظرہ پڑھے ہوئے بھی ہیں وہ بھی سمجھ جاویں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ اس میں اللہ سے غافل کرنے کی خاصیت ہے۔ ہاں، ترجمہ میں معلوم نہیں، لیکن کم سے کم چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ بھی یاد کر لیا کرو۔ الہاکم التکاثر، مال دولت کی زیادتی نے تمہیں غافل کر دیا، یہ ترجمہ اس کا۔ الہاکم التکاثر، مال دولت کی زیادتی کی رغبت نے، خواہش نے تم کو غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم قبر میں چلے گئے۔ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر۔ تو یہ خاصیت ہے۔
اب اس کی اس مضرت سے بھی بچے، یعنی مال دولت کے بعد غفلت نہ آنے پاوے، یہ دیکھو، یہ نمونے کے طور پر ہی آپ سمجھ لیجئے گا، بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ ایک بال کی محبت ہے اور وہ بری نہیں ہے، اور ایک مال کی بیجا محبت ہے اور وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ بات، اس کا پیمانہ کیا ہے، وہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا، بہت حد تک آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں اس کو دہراؤں گا تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھتے رہو، مال جائز طریقے پر حاصل کرتے رہو، اور مال سے متعلق جو اللہ کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ پورا کرتے رہو۔ اور اس کی جو مضرت ہے، جیسا کہ ایک لفظ میں کہا اللہ سے غافل ہونا، وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ ایک بات تو یہاں تک یہ پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد آگے چلو۔ ایک شخص ہے، اس کو بھی دھیان سے سنیو، ایک شخص ہے جو جائز طریقے پر کماتا ہے، اور ایک شخص ہے جو دین میں یہ مال دولت یہ کاروبار اس کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، وہ دین پر سارے کام کرتا ہے۔ یہ مال دولت کی وجہ سے اس کے اندر غفلت بھی نہیں آئی، اور مال دولت کی وجہ سے مال دولت کے اس نے حق بھی سب ادا کیے، وہ چیز ہے یہ۔ اور ایک شخص وہ ہے جو تنگ دستی میں مبتلا ہے، اس کے پاس یا تو یوں کہہ لو ضرورت سے زیادہ نہیں، یا یوں کہہ لو کہ ضرورتیں پوری کرنے میں بھی تنگی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے اگلی آیت میں، اور اگلی آیت میں نے ساتھ ساتھ اسی لیے پڑھی تھی کہ ان دنیا کی نعمتوں سے جو آپ نے ابھی سنی، مال، اولاد، بیوی، گھوڑے، سونے چاندی کے ڈھیر، باغات، کھیتی اور مویشی، گائے بیل بھینس وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں، ان سے کہیں زیادہ اچھی نعمت میں بتا دوں آپ کو، آپ ان کو اس سے زیادہ اچھی نعمت کی خبر دے دیجئے گا۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، وہ میں دوبارہ ترجمہ کر دوں اس کا تاکہ آپ کو قرآن پاک کے الفاظ میں سمجھ آ جائے۔ قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو خبر دے دوں اس سے بھی اچھی چیز کی، اس سے اچھی چیز کی، کس سے اچھی چیز کی، آگے ذکر اس کا، وہ کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان کے واسطے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کو ہم جنت کہتے ہیں، ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس باغ میں وہ سب کچھ آ گیا جس کی انسان کو تمنا ہے۔ تفصیل دوسرے موقع پر۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری ایک اور چیز ہے جو تقابل کرنے سے سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا کہ مال و دولت، اولاد اور جو دوسری چیزیں کتنی بھی حلال طیب طریقے سے انسان کو مل جاویں اور بے ضرر بالکل مل جاویں، لیکن ایک دن چھن جاویں گی، ایک دن چھوڑنی ہوں گی۔ اور وہ باغات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے واسطے طے کر رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ فرمایا۔ ایک بات تو یہ آ گئی، باغ میں یہ مت سمجھیے گا آپ کہ صرف پھل ہی پھل ہوں گے، نہیں،
جو تفصیل معلوم ہوتی ہے نا حدیثوں سے، 4 نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، صاف پانی کی اور پاکیزہ قسم کی شراب کی، اور محلات ہوں گے، یہی سب چیز۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاک صاف بیویاں ہوں گی، پاک صاف بیویاں۔ یہ دیکھو، اپنا سنک، اپنا ناک رینٹ یہ تو برا معلوم نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کا بہت برا معلوم ہو۔ جب وہ کھانسے اور بلغم نکلے تب تو اسے ملے راحت کے، بہت اچھا ہو گیا، چھاتی ہڑوی ہو گئی، اور جب دوسرا کھانسے اور بلغم نکلے تو اس کا جی کچا ہو جائے، اٹھ کے بھاگے وہاں سے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں نا نفرت کی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ گندگیاں ہیں آدمی کے اندر کی، دل کی۔ مثال کے طور پر جو عورتوں میں اکثر ہوتی ہے، ناز نخرے، لڑائی جھگڑا وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیویاں دے گا وہاں پر جو بیویاں بالکل پاک صاف ہوں گی، نہ ڈیڑھ ہوگی، نہ کانوں میں میل ہوگا، نہ تھوک ہوگا، نہ بلغم ہوگا، نہ ریٹ ہوگا، نہ میل ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بالکل صاف ستھری۔ اور اسی طریقے سے اندر کی جو بری عادتیں ہیں ان سب سے پاک، وہ ازواج مطہرہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ بات تو ذرا گھنٹی تو میری بج گئی ہے، بات تو ایک بات بتاؤں آپ کو، مرنے کے وقت تک، موت تک ہر آدمی کو ڈر کر رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن ڈرتے رہنا چاہیے، نہ معلوم انجام کیا ہو، ہے نا؟ جی ہاں۔ اور مرنے کے بعد جب ایمان پر خاتمہ ہو جاوے گا، پھر بہت سارے مراحل ہیں، اور وہاں ہر آدمی ڈرا ہوا ہوگا، کچھ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرا ہوگا، اور کوئی صرف امکان اور احتمال کی وجہ سے ڈرا ہوا ہوگا، اور یہ ڈر باقی رہے گا پل صراط سے پار ہونے تک۔ اور پل صراط سے پار ہو کر جب آدمی جنت میں پہنچ جائے گا، پھر کوئی ڈر نہیں، پھر کوئی خطرہ نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کا کوئی خطرہ و اندیشہ نہیں، پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ تو یہ نعمتیں ان نعمتوں کے مقابلے میں جب کہ وہ بالکل جائز، پاک، صاف، درست ہوں، بدل جہاں بہتر ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو سوچیو تو مال کی بیجا محبت خود کم ہوگی۔ مال دولت نہ ہونے کی وجہ سے جو رنج و غم ہمارے دلوں پر ہر وقت مسلط رہتا ہے وہ کم بلکہ ختم ہو جائے گا، اور تنگ دستی میں صبر آسان ہو جائے گا۔ یہ اور ہم جو بڑے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو، حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو للچائی نظر سے دیکھتے ہیں، للچائی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ، یوں سوچتے ہیں، تو ہماری وہ نگاہ بدل جاوے گی، وہ نظر بدل جاوے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اعمال صالحہ میں لگایا ہے، جس سے انشاءاللہ میرا ایمان بھی باقی رہے گا، اور ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ نعمتیں مجھ کو ملیں گی، تو میں بدنصیب کیسے؟ میں بدنصیب ہرگز نہیں۔ بس تقریر نہیں، یہیں تک بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر ایمان اور یقین عطا فرمائے، اور یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اچھی طرح بٹھا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔